ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جہالت والے اور بتوں کی پجاری تھے، ہم اولاد کو قتل کرتے تھے، اور میری ایک بیٹی تھی، جب وہ باتیں کرنے لگی اور جب میں اسے بلاتا تو وہ میرے بلانے سے بہت خوش ہوتی۔ میں نے اسے ایک دن بلایا تو وہ میرے پیچھے چلی آئی۔ میں چلنے لگا حتیٰ کہ ایک کنویں کے پاس آیا جو میری گھر سے دور نہ تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے کنویں میں گرا دیا۔ عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی تھا جسے آپ سے کوئی کام تھا، وہ آپ کے ساتھ چلا حتیٰ کہ آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ اس نے کہا، پس میں آپ کا ایک پاؤں گھر میں تھا اور دوسرا باہر، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ پھر آپ متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے میں کس سے باتیں کر رہا تھا؟ یہ ایک فرشتہ تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے رب سے مجھ پر سلام کہنے کی اجازت مانگی۔ اس نے کہا، ہم نے تجھے قرآن دیا یا قرآن کو فیصلہ کرنے کے لیے نازل کیا، اور صابر بنانے کے لیے سکینت نازل کی، اور وصل کے لیے فرقان نازل کیا۔ سید بن جابر رحمۃ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو جنون ہے، صبح کے کھانے کے وقت اور شام کے کھانے کے وقت اس پر جن آتا ہے، پس وہ ہمارا بہت کچھ خراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ اس بچے نے قے کی اور اس کے پیٹ سے سیاہ پلے کے مانند کوئی چیز نکلی جو دوڑ گئی۔ مجاہد اپنے غلام سے بیان کرتے ہیں کہ اس کی گھر والوں نے اسے اپنے معبودوں کے پاس ایک پیالہ دے کر بھیجا جس میں دودھ اور مکھن تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بتوں کے خوف نے مکھن کھانے سے روک دیا۔ اس نے کہا، پس ایک کتا آیا، اس نے مکھن کھایا اور دودھ پی لیا، پھر اس نے بتوں پر پیشاب کر دیا، اور وہ بت اصاب اور نائلہ تھے۔ ہارون نے کہا، جاہلیت میں جب آدمی سفر کرتا تو اپنے ساتھ 4 پتھر لے جاتا، 3 پتھروں کا وہ چولہا بناتا اور چوتھے کی پوجا کرتا تھا، اور وہ اپنے کتوں کی پرورش کرتے اور اپنے اولاد کو قتل کر دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عامر سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے کوئی نشانی نہ دکھاؤں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کھجور کے تنے کو بلاؤ۔ اس نے اسے بلایا تو وہ کودتا ہوا آ گیا۔ اس نے کہا، آپ اسے کہیے کہ وہ لوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ لوٹ جا، تو وہ لوٹ گیا حتیٰ کہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ اس نے کہا، اے بن عامر، میں نے آج کی طرح اس شخص سے زیادہ جادوگر کوئی نہیں دیکھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پیاسے ہوئے تو ہم گھبرا گئے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کٹورے میں اپنا ہاتھ رکھا، وہ پانی سے یوں ابلنے لگا گویا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے نکل رہے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی بسم اللہ پڑھو۔ ہم نے پیا حتیٰ کہ ہم سیراب ہو گئے، اور وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ عمرو بن مراد کی حدیث میں ہے کہ ہم نے جابر سے پوچھا کہ تم کتنے تھے؟ اس نے کہا، ہم 1500 تھے، اور اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے کافی ہوتا وہ پانی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو بلایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی تلاش کیا، پھر واپس آیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے پانی نہیں پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی پرانا مشکیزہ ہے؟
وہ آپ کے پاس مشکیزہ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کو اس میں پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہے تھے اور دوسرے لوگ وضو کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 دفعہ دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات بھر کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔